ان کو دیکھ کر نسیم نے ہکا بکا ہو کر اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی دوسرا ہاتھ اٹھا کر زوفی کو تھپڑ مارنے لگا تو میں بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں ہی پکڑ لیا، اور اس سے پہلے کہ نسیم کچھ بولتا میں دوسرے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اس کے منہ پر جڑ دیا اور ساتھ ہی ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ نسیم کے پیٹ میں جب لات پڑی تو وہ پیچھے کی طرف گرا۔ اسی اثنا میں اس کی دکان سے 2 لڑکے بھاگے باہر آئے اور جیسے ہی میری طرف بڑھے تو ان میں سے ایک لڑکے کے تو آتے ہی میں نے پیٹ میں ٹانگ ماری۔ وہ لڑکا وہاں سے ہی پیچھے کی طرف گرا اور دوسرے لڑکے کو مجھ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کو شادے نے دبوچ لیا اور اس کی گردن کو اپنی بغل میں لے کر اس کے پیٹ میں مکوں کی بارش کر دی۔ زوفی نے گھبرا کر ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ نسیم ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں دوڑ کر اس کے سر پر پہنچا اور پھر ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ بلبلا کر پیچھے کو کلا بازی کھاتا ہوا گرا۔ دوسرے لڑکے کو جنید نے پکڑ لیا اور دونوں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کرنے لگ گئے۔ میں نے نسیم کے سر کے بالوں کو پکڑا اور اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا اسے باہر سڑک پر لے آیا۔ ایک دم مجمع اکٹھا ہو گیا۔ 2-3 دکاندار میری طرف بڑھے تو میرے باقی دوستوں نے ان کی بھڑکیں مارتے ہوئے وہیں روک دیا۔ میں نسیم کو بالوں سے پکڑ گھسیٹتا ہوا سڑک پر لے آیا اور اس کو کھڑا کر کے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس نے بھی 3-4 مکے مجھے مارے مگر میں اس پر بھاری تھا۔ ہم دونوں کو چھڑانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ میرے یار مجھ پر سائے کی طرح کھڑے تھے۔ نسیم کے ہاتھ رک چکے تھے اور میرے مکے اور ٹانگیں بجلی کی سپیڈ سے اس پر برس رہی تھی۔ نسیم کو بھی میرے دوستوں کا علم ہو چکا تھا اور اس کے کتے والی کی حالت کی وجہ سے وہ نڈھال ہو کر نیچے گرتا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتا اور پھر اس کے منہ پر مکے مارتا تو وہ پھر پیچھے جا گرتا۔ نسیم نے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑے اور بولا، مجھے معاف کر دے، اور پھر میرے پیروں کو پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگ گیا اور معافیاں مانگنے لگ گیا۔ دوستوں، میں نے اسے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اس کو شکایت لگانے کی وجہ سے مار رہا ہوں۔ میں نے تو سب دیکھنے والوں کو اور زوفی کو ہی قصوروار ٹھہرانا تھا۔ نسیم مجھ سے معافیاں مانگے جا رہا تھا، ادھر اس کے دونوں ساتھیوں کا بھی حال اس کے جیسا ہی ہو چکا تھا۔ میں نے نسیم کو گریبان سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا زوفی کی طرف لے گیا۔ زوفی کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ مجھے اور نسیم کو دیکھی جا رہی تھی۔ میں نسیم کو کھینچتا ہوا زوفی کے پاس لے گیا اور نسیم کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، معافی مانگ۔ نسیم کسی فرما بردار کی طرح زوفی کے پیروں میں گرا اور ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگ گیا۔ ادھر اس کے 2 ساتھیوں کا بھی برا حال تھا۔ وہ بھی نیچے ایسے بیٹھے تھے جیسے پولیس والوں نے مجرموں کو مار مار کر بٹھایا ہوتا ہے۔ میں نے شادے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر نسیم کی کمر پر ماری۔ نسیم فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا سڑک کے درمیان میں چلا گیا اور اونچی آواز میں رونے لگ گیا اور دیکھنے والوں سے التجائے کرنے لگ گیا، مگر میرے دوستوں سے ڈرتا کوئی منہ نہیں کھول رہا تھا اور نہ ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے زوفی کو چلنے کا کہا۔ زوفی جلدی سے میرے آگے آگے چلنے لگی اور ہجوم نے ہمیں خود ہی راستہ دے دیا۔ میں جیسے ہی کچھ آگے گیا تو اچانک پیچھے سے شور سنائی دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگل مچا ہوا تھا۔ میں نے زوفی کو کہا کہ تم گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ زوفی نے میرا بازو پکڑا اور بولی، نہیں یاسر، تم نے نہیں جانا۔ میں نے زوفی کا ہاتھ پکڑ کر اپنا بازو چھڑوایا اور گرجدار آواز میں بولا، تم نے سنا نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ جاؤ گھر۔ زوفی ایک دم سہم گئی۔ میں نے زوفی کی اگلی بات نہ سنی اور واپس مارکیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں وہاں پہنچا تو 4-5 لڑکے اور 2 بڑی عمر کے انکل ٹائپ میرے دوستوں کے ساتھ گتھم گتھا تھے۔ نسیم بھی اب شیر بنا ہوا تھا۔ نسیم کی جب نظر مجھ پر پڑی تو چیخ کر بولا، لو وہ آ گیا ہے۔ انکل ٹائپ میری طرف بڑھے، غصے سے بڑھا اور میرے منہ کی طرف مکہ لہرایا۔ میں نے اس کو مکے کو ایک ہاتھ سے روکا اور جست لگا کر ٹکر اس کے ناک پر ماری۔ انکل منہ پر ہاتھ رکھ کر ادھر ہی دوہرا ہو کر گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ نسیم کو میرے ایک دوست نے نیچے گرایا ہوا تھا اور اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ شادہ بھی 2 لڑکوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، کبھی ایک کے مکے اور ٹکرے مارتا، کبھی دوسرے کے۔ جنید بھی دوسرے انکل کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ میرے باقی کے 4 دوست بھی دوسرے لڑکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ انکل شاید نسیم کا باپ تھا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا کہ میں نے اس کی پیٹھ پر ہی مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ اتنے میں میرے پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ڈنڈا مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ایک دفعہ تارے گھومنے لگ گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور چکرا کر نیچے گر گیا اور ساتھ ہی کلابازی کھاتا ہوا سیدھا ہوا تو سامنے والے نے دوسرا وار میری ٹانگ پر کیا اور پھر تیسرا وار کرنے ہی والا تھا
کہ میरा ایک دوست اس پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر اسے ڈنڈا چھین لیا اور اسی ڈنڈے سے اس پر وار کرنے لگ گیا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور دوست کی طرف لپکا جو ڈنڈے سے اس لڑکے کی پٹائی کر رہا تھا۔ میں نے دوست کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا اور اس لڑکے کے سر میں دے مارا۔ وہ لڑکا بلبلاتا ہوا سر پر ہاتھ رکھے نیچے گرا۔ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کی ٹانگوں، اس کے بازو مختصر اندھا دھند اس پر ڈنڈے برسانے لگا اور وہ لڑکا نیچے ہانکے مار مار کر واویلا کرنے لگ گیا۔ جب میں نے اچھی طرح تسلی کر لی اور وہ بھی نیم بے ہوش ہو گیا تو میں نسیم کو تلاش کرنے لگ گیا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو خون میں لت پت نیچے پڑا تھا اور اس کے اوپر جنید سوار تھا جو اس کے پیٹ میں سینے پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ نسیم کے باپ کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا اور وہ جنید کو اوپر سے مار رہا تھا۔ میں اس کی طرف بھاگا اور جاتے ہی ایک فلائنگ کک نسیم کے باپ کی کمر میں ماری تو وہ کلا بازی کھا کر جنید سے دور جا گرا۔ شادہ جن دو لڑکوں کو مار رہا تھا وہ بھی خون سے لت پت تھے۔ میرے سر سے بھی خون بہہ کر میرے کپڑوں کو رنگین کر چکا تھا۔ میرے ایک اور دوست کا بھی سر پھٹ گیا تھا، اس کے کپڑے بھی خون سے رنگین تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا نسیم کی ٹانگوں پر برسانا شروع کر دیا۔ نسیم اونچی اونچی ہانکیں مارنے لگ گیا۔ نسیم کے پیٹ پر جنید سوار تھا جو اس کے اوپر مکے برسا رہا تھا جبکہ میں کھڑا نسیم کی ٹانگوں پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ بازار میں ایک جنگ کا سماں تھا۔ تماشائی سہمے ہوئے لڑائی دیکھ رہے تھے کہ اچانک شادے کو پتہ چلا کہ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ شادہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور بولا، یاسر نکلو، سب پولیس آ جانی ہے۔ میں نے جنید کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر نسیم سے الگ کیا۔ نسیم نیم بے ہوش پڑا اور اس کے ساتھی بھی زخمی حالت میں پڑے تھے جبکہ دو لڑکے بھاگ گئے تھے۔ ہم سب اکٹھے ادھر سے نکلے اور گلیوں میں سب بھاگتے ہوئے گاؤں کی طرف جانے لگ گئے۔ مجھے شارٹ کٹ راستوں کا علم تھا اس لیے میں آگے تھا اور باقی سب میری تقلید میں میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگ حیران ہوتے ہوئے ہم سب کی طرف دیکھتے۔ خیر اوکھے سو کے ہم مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے کسی طرح نہر پر پہنچے اور پل کراس کر کے میں ان سب کو مکئی میں لے گیا اور کھالے کے پاس پہنچ کر مجھے ٹالی والی جگہ کا خیال آیا کہ اس وقت اس سے محفوظ جگہ کوئی اور نہیں۔ میں نے شادے کو اس طرف آنے کا کہا۔ شادہ بولا، دفع کرو، ادھر نہیں بیٹھنا، چلو ہمارے ڈیرے پر چلتے ہیں۔ میری باقی سب دوستوں نے بھی اسی بات پر اتفاق کیا تو میں نے جیب سے پیسے نکالے اور ایک لڑکے کو کہا کہ تو گاؤں جا اور ادھر سے مرہم پٹی کا سامان لے کر آ۔ شادے کے ڈیرے پر پہنچ، ہم ادھر ہی ملیں گے اور گاؤں میں سے کسی سے بات نہ کرنا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا پیسے لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا جبکہ ہم فصلوں کے بیچوں بیچ سے شادے کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ادھر جا کر کچھ دیر ہم نے سانس لی۔ میرے سر سے خون بہہ بہہ کر خود ہی بند ہو گیا تھا جبکہ دوسرے لڑکے کے سر سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ شادے نے اور جنید نے ٹیوبویل سے کپڑا گیلا کیا اور ہم دونوں کے سر اور منہ صاف کرنے لگ گئے۔ اتنے میں وہ لڑکا بھی مرہم پٹی کا سامان لے کر پہنچ گیا۔ شادے نے اور جنید نے بھی ہم دونوں کی مرہم پٹی کی۔ شادہ ساتھ ساتھ مجھے گالیاں بھی نکال رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، بس میں تم لوگوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ ایسے ہی ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ ہم نے ٹیوبویل سے اپنے کپڑے دھو کر وہیں سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمیں ادھر 3 گھنٹے ہو چکے تھے کہ اتنے میں شادے کا ملازم ہانپتا ہوا آیا اور بولا، شادے بھائی، چاچے نے تمہیں بلایا، یاسر کے ابو کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ ہم سب ایک دم گھبرا گئے۔